دینی اور دنیاوی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اپنے فضل سے. جہاں دنیاوی نعمتیں دی، دینی نعمتیں بھی بڑی بڑی اور عظیم عطا کی ہیں. انہی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت قرآن پاک کی ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دونوں جہان میں عزت، بزرگی اور مقام کے بلندی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. قرآن پاک کو دنیا اور آخرت میں تمام مصیبتوں اور عذابوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنایا ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزتیں دیتا ہے اور اونچے مقامات عطا فرماتا ہے. آخرت میں بھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا کرے گا، جنت میں اونچے مقامات عطا کرے گا. احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں اونچا مقام دے گا اور اسے حکم دے گا قرآن پاک کی آیات کو پڑھتا جا، جنت کے درجات میں چڑھتا جا. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی عزت دے گا کہ قیامت میں سب کے سامنے ان کے سروں کے اوپر اللہ نورانی تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. اور یہ عزت ماں باپ کو، حافظ کے ماں باپ کو ملے گی اور یہ عزت وقتی نہیں ہوگی. دنیا میں انسان وقتی عزت کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی جد و جہد کرتا ہے اور پھر بھی ضروری نہیں وہ عزت مل ہی جائے. ایک شخص پوری کوششوں کے ساتھ میں ایم پی یا ایم ایل اے کی عزت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور بعضوں کو پوری زندگی کوششوں کے باوجود بھی یہ عزت حاصل نہیں ہو پاتی اور اس کی وجہ سے وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، بے عزتیاں برداشت کرتا ہے، پھر بھی یہ وقتی عزت اس کو حاصل نہیں ہو پاتی. کسی کو وقتی طور سے حاصل ہو جائے تو 5 سال کے لیے اور پھر وہ عزت پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حافظ کی برکت سے اور اس قرآن پاک کی برکت سے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو عزت دے گا وہ عزت حقیقی بھی ہوگی، دائی بھی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی. اس سے اللہ وہ عزت کبھی سلب نہیں کرے گا، واپس نہیں لے گا. تو حافظ قرآن کی برکت سے ماں باپ جنت میں جائیں گے، عزت حاصل کریں گے. اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے انہیں بھی جنت عطا کرے گا. تو کتنی بڑی عزت کا ذریعہ اللہ نے قرآن پاک کو بنایا کہ آخرت میں بڑی عزت حاصل ہو رہی ہے، بڑی مصیبتوں سے نجات مل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے دنیا میں بھی بہت سی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے 1 مرتبہ تو حدیث پاک میں آتا کہ وہ جنت کے اندر جائے. ایک آیت ہے اور فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. اور جو 5 وقت کی نماز
کے بعد میں آیت الکرسی پڑھے گا، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا، اور جب اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا تو اسے کون نقصان پہنچا پائے گا؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس کے پڑھنے سے کتنے فائدے ہو رہے ہیں، آخرت کے بھی دنیا کے بھی۔ اور جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بہت سے حادثوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں ان مکانات میں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی وجہ سے بعض اوقات بڑی بڑی بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ ایک عربی تاجر کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک سیاح گزرے ہیں، ابن بطوطہ، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا کی سیر کی، سیاحت کی، تو وہ سیر کرتے کرتے مالدیپ کے جزائر میں بھی پہنچے، جو سمندروں کے درمیان یہ جزیرے ہیں، وہاں پر بھی پہنچے۔ تو انہوں نے وہاں کے شہروں میں، بستیوں میں اذانوں کی آوازیں سنی۔ انہوں نے تحقیق کی کہ ایسے جزیروں میں اسلام کیسے پھیلا اور کیسے پہنچا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ایک عربی مراکشی نوجوان تھے جو حافظ قرآن تھے، وہ تجارتی سفر کر رہے تھے اور بڑی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لیکن حسن اتفاق کہ ان کی جان بچ گئی، ایک تختے پر وہ سوار ہو گئے، اسی پر سوار رہے، اور پھر ہوا کے تھپیڑوں سے وہ مالدیپ کے جزائر کے کنارے پہ آ کے لگ گئے۔ انہوں نے سوچا مجھے یہیں اتر جانا چاہیے، اور جب اللہ کو منظور ہوگا وطن پہنچانا، پہنچ جائیں گے۔ تو وہ اسی مالدیپ کے جزیرے میں انہوں نے رہائش شروع کی، اور اپنے رہنے کے لیے ایک مکان تلاش کیا جو ایک بیوہ کا مکان تھا۔ اس سے اجازت لی، اس نے یہ اچھا معاملہ کیا کہ بغیر کرائے کے ہی اپنا ایک مکان انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ اس کا یہ احسان تھا اس نوجوان کے اوپر، وہ وہیں پر رہتے رہے، مزدوری کرتے رہے، اپنا پیٹ پالتے رہے۔ ایک دن وہ کام کرنے گئے تھے، واپس آئے تو اس خاتون کو، بیوہ خاتون کو انہوں نے روتے ہوئے دیکھا، اور ان کے اس بیوہ کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اسے بھی روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جو ان کے گھر میں یہ غم کا منظر دیکھا، پوچھا کیا بات ہوئی۔ وہ بیوہ کہنے لگی میری جو یہ بیٹی ہے یہ شام کو مر جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو صحت مند نظر آ رہی ہے، کیسے مر جائے گی، بات بتاؤ۔ اس نے کہا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جزیرے قریب میں جو سمندر ہے، اسی سمندر کے میں بلا آتی ہے مہینے کی خاص تاریخ میں، اور جب تک ایک لڑکی کی بھیٹ نہیں دی جاتی اس وقت تک وہ بلا ٹلتی نہیں۔ یہاں کا ایک دستور ہے کہ مہینے کی اس تاریخ میں سمندر کے کنارے پر جو مندر ہے اس میں اس لڑکی کو پہنچانا پڑتا ہے بادشاہ کے حکم سے، زیورات پہنا کر، اچھے کپڑے پہنا کر۔ اس میں جو ہے سپاہی پہنچا دیتے ہیں شام کو، اور اس کا تالا بند کر دیتے ہیں۔ صبح کو جب جاتے ہیں تو لڑکی کی لاش ہی ملتی ہے۔ تو بادشاہ پورے اندازے سے نوجوان لڑکی کا نام تجویز کرتا ہے، اس مرتبہ قرآن میری اس لڑکی کے نام نکلا ہے۔ تھوڑی دیر میں سپاہی آئیں گے
اور اسے پکڑ کے لے جائیں گے اور اسی مندر میں بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، صبح کو اس کی لاش ملے گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو اس نوجوان کو بڑا خیال آیا کہ اس بیوہ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، کمرہ مجھے بغیر کرائے کے دیا، اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا، چونکہ وہ نوجوان تھا، ابھی داڑھی مجھے نکلی نہ تھی، اس نے کہا تم ایسا کرو، اپنی اس لڑکی کو تو چھپا دو اور اس کے زنانے کپڑے مجھے دے دو۔ تو انہوں نے مردانے کپڑے اندر کیے اور زنانے کپڑے اس کے اوپر سے پہنے اور وہ کپڑے پہن کے بیٹھ گئے اور اس بیوہ سے کہا کہ اب جو سپاہی آئیں تمہاری لڑکی کو لینے کے لیے تو اشارہ میری طرف کر دینا۔ چنانچہ سپاہی آئے اور اس نے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اسی مندر کے اندر اس کو پہنچا دیا۔ شام کو تالا بند کیا اور آ گئے۔ نوجوان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ سمندر میں بلا آتی ہے اور وہ اس لڑکی کو ہلاک کرتی ہے۔ تو جب رات کا کوئی حصہ گزرا، زنانے کپڑے انہوں نے اتار دیے، زنانے کپڑے اتار کر اور اسی میں روشن دان کے ذریعے سے جو سمندر کی طرف کھلا ہوا تھا اس میں سے دیکھنا شروع کر دیا، اور حافظ قرآن تھے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پاک تلاوت کرتے رہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک جہاز نظر آ رہا ہے جس میں